بخاریہ کے مورث اعلیٰ و بانی سید جلال الدین سرخ پوش علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت اور آپ کی پیدائش شہر بخارا شہر میں ہوئی، اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے سید جلال الدین سرخ پوش علیہ الرحمہ اور آپ کی ساری اولاد دنیا کے اندر بخاری سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ تب سے لے کے آج تک آپ کی ساری اولاد اپنے نام کے آخر میں بخاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کا پورا نام ہوا سید محمد ہاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان۔ تو دوستو، آپ کا سلسلہ نسب کا سلسلہ 5 واسطوں سے شہنشاہ گجرات سید سراج الدین شاہ عالم بخاری علیہ الرحمت و رضوان تک پہنچتا ہے، جن کا مزار انور احمد آباد کی سرزمین پر موجود ہے، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ چنانچہ سید محمد ہاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کا شجرہ نسب اس طرح منقول ہے، اس طرح تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے: سید محمد ہاشم شاہ بخاری بن سید کمال الدین حسن مہر عالم بن سید تقی الدین عبد الغفور منیر عالم بن سید علاء الدین احمد علی نور عالم بن سید ناصر الدین محمد راجو پناہ عالم اور بن سید سراج الدین شاہ عالم بخاری علیہ الرحمت و رضوان۔ کیا سمجھے شہنشاہ گجرات سیدنا سرکار شاہ عالم علیہ الرحمت و رضوان کے بیٹے محمد ناصر الدین پناہ عالم، ان کے بیٹے سید علاء الدین احمد علی نور عالم، ان کے بیٹے سید تقی الدین عبد الغفور منیر عالم، ان کے بیٹے سید کمال الدین حسن علی منیر عالم، اور ان کے بیٹے کا نام سید محمد ہاشم شاہ بخاری۔ تو آج ہماری سرزمین پر جلوہ فروز کے آرام فرما ہے۔ تو دوستو، ہماری سرزمین پر اتنی عظیم اور جلیل القدر ہستی آرام فرما ہے، جن کا سلسلہ نسب صرف 5 واسطوں سے شہنشاہ گجرات سید سراج الدین شاہ عالم علیہ الرحمت و رضوان تک جا پہنچتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ خاندان بخاریہ کے وہ عظیم چشم و چراغ ہے۔ آپ کے خاندان بخاریہ کے بانی اور سنستھاپک اور مورث اعلیٰ، جن کا نام سید جلال الدین جلال اعظم سرخ پوش علیہ الرحمت و رضوان ہے، آپ اس عظیم ہستی اور جلیل القدر ولی کے اولاد میں سے ہے کہ جن کے بارے میں خزینۃ الاصفیاء جلد 2 صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہوا ہے کہ سید جلال الدین سرخ پوش علیہ الرحمت و رضوان ابھی تو سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، ابھی تو آپ کی عمر شریف 12 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے اپنے شہر بخارا سے باہر جا نکلتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ کسی میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ خاندان بخاریہ کے بانی اور سنستھاپک سید جلال الدین سرخ پوش علیہ الرحمت و رضوان جو بچے ہیں، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا، یہ جنازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا، یہ آدمی مر چکا ہے، اور یہ سارے لوگ
اسی آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا آئے ہوئے ہیں۔ سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان نے دوسرا سوال کیا، پوچھا اس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ اسی آدمی نے جواب دیا، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اس آدمی کو زمین کے نیچے دفن کر دیں گے، ان کی تدفین کریں گے۔ اتنا سننا تھا، سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان کو جلال آ جاتا ہے اور وزن کی حالت میں فضا میں نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہیں، میت کے پاس جاتے ہیں اور اپنی مبارک زبان سے فرماتے ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اتنا فرمانا تھا، وہ مردہ جنازے کے تختے سے زندہ ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد تو وہ 40 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا۔ اسی جلال الدین جلال اعظم سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان کی اولاد کا نام سید محمد حسن شاہ بخاری۔ محترم سامعین کرام، آپ سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان ہجری سن 595 میں بخارا شہر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم اپنے ہی شہر بخارا میں اپنے والد بزرگوار سید انیس الدین علیہ الرحمت و رضوان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو صرف 4 سال کی عمر میں پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا۔ اس کے بعد ظاہری اور باطنی علوم کو حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر میں بخارا شہر کے ممتاز اور جید علماء کرام کی صف اول میں آپ کا شمار ہونے لگتا ہے۔ پھر سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان اسلامی ملکوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بخارا شہر سے نجف اشرف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، وہاں سے بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ مکہ المکرمہ سے دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غیبی اشارے پر سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمہ، جو خاندان بخاریہ کے بانی اور موری سے آلہ ہے، وہ پاکستان کے مشہور شہر سندھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی ملاقات مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمت و رضوان سے ہوتی ہے۔ ان کی نصیحت کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق سید جلال الدین سرخپوش علیہ الرحمت و رضوان کی اولاد پاکستان کے شہر سندھ ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوتی ہے اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں دین اسلام کی نشر و اشاعت اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے آپ کی اولاد ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں منتشر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خاندان بخاریہ کی 2 چشم و چراغ جن کو دنیا میں بہت زیادہ شہرت ملی، جن میں سے ایک کا نام سید برہان الدین قطب عالم ہے اور دوسرے کا نام سید سراج الدین شاہ عالم ہے۔ محترم سامعین کرام، سید محمد حسن شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کے آباء و اجداد کا نام شاہ عالم ہے، ان کے آباء و اجداد کا نام قطب عالم ہے، اور یہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ سید سراج الدین شاہ عالم علیہ الرحمت و رضوان بڑے زبردست قرآن مجید کے حافظ قرآن تھے اور خوش اعلانی سے بڑی اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، آپ کے نزدیک طوطے کا پنجرا رکھا ہوا تھا۔ طوطا سے مراد پوپٹ ہے، پنجرا ہے، پنجرے کے اندر طوطا
جیسے ہی شاہ عالم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو آیت آپ تلاوت فرماتے تھے پنجرے کے اندر موجود وہ طوطا اسی آیت کی نقل کرتا ہے، وہ بھی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وجد کے عالم میں سرکار شاہ عالم آ جاتے ہیں اور کیفیت کے عالم میں ایک نظر طوطے پر ڈال دیتے ہیں تو وہ طوطا آپ کی نظر سے الف لام میم سے لے کر وہ ناس تک 300 سپارے کا حافظ ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا، سرکار شاہ عالم علیہ رحمت و رضوان کی یہ عادت مبارکہ بن چکی تھی کہ اس طوطے کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور اسی طوطے کو قرآن کا دور سناتے تھے۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو وہی طوطا آپ کو لقمہ بھی دیتا تھا۔ اسی سرکار شاہ عالم علیہ رحمت و رضوان کی اولاد کا نام سید محمد ہاشم شاہ بخاری ہے۔ محترم سامعین کرام، سید برہان الدین قطبی عالم علیہ رحمت و رضوان انہی کے بیٹے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، کبھی بھی آپ کی زندگی میں تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ بیدار ہوئے، رات کے اندھیرے میں طہارت حاصل کرنے کے ارادے سے، یعنی وضو بنانے کے ارادے سے سید برہان الدین قطبی عالم علیہ رحمت و رضوان اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو اندھیرے میں آپ کا مبارک پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرا گیا تو آپ نے جھک کر اس چیز کو ٹٹولنا شروع کیا کہ آخر کار یہ چیز کیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس چیز کو ٹٹولنا شروع کیا، اندھیرا تھا، آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، نہ جانے کیا چیز ہے۔ آپ کے اس فرمان کا اثر یہ ہوا کہ جہاں جہاں اس چیز کے جس حصے پر آپ کا مبارک ہاتھ لگا اور مبارک ہاتھ لگتے وقت آپ کی مبارک زبان سے جو لفظ نکلا، جو شبد نکلا، اس چیز کا وہ حصہ، وہ چیز بنتی گئی۔ چنانچہ اس چیز کے جس حصے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھتے وقت آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا یہ پتھر ہے، اس چیز کا اتنا حصہ پتھر بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے حصے پر آپ نے ہاتھ لگایا، مبارک زبان سے نکل گیا، لکڑی ہے، وہ حصہ لکڑی بن جاتا ہے۔ پھر تیسرے حصے پر ہاتھ لگایا، مبارک زبان سے نکل گیا، یہ لوہا ہے، اتنا حصہ لوہا بن جاتا ہے۔ پھر ایک حصے پر ہاتھ لگایا اور فرمایا نہ جانے کیا چیز ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ کے مزار انور پر وہ پتھر موجود ہے، وہ لکڑی موجود ہے، وہ لوہا موجود ہے۔ وہاں بڑے بڑے سائنسداں پہنچے لیکن کوئی بھی جان نہیں پایا کہ یہ لوہا ہے، یہ پتھر ہے یا لکڑی ہے، نہ جانے کیا چیز ہے۔ زمین پر رکھا ہوا ہے، دور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتھر لگتا ہے، جب نزدیک سے دیکھتے ہیں ہمیں وہ چیز لکڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز نہ لکڑی ہے نہ پتھر ہے بلکہ یہ چیز تو لوہا ہے۔ آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، اور جس کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے وہ تمنا حاضر دل رکھ کر اٹھاتے ہیں۔ اگر تمنا پوری ہونے والی ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کی اولاد کا نام سید محمد ہاشم شاہ بخاری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں خاندان بخاریہ کے چشم و چراغ پھیلتے گئے، دین اسلام کی نشر و اشاعت، رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ سید سراج الدین شاہ عالم، سید برہان الدین قطبی عالم کہ جن تک 5 پشتوں سے 5 واسطوں سے سید محمد ہاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ سید محمد ہاشم شاہ بخاری علیہ الرحمہ سیر و سیاحت
یعنی سفر کے ارادے سے نکلے. سفر کرتے کرتے آپ مقبول آباد، یہ چانچویل کا پہلے نام مقبول آباد تھا، یہ ایک ویران جگہ تھی، یہ ایک ویران جنگل تھا. آپ جب چانچویل کی سرزمین پر براجمان ہوئے، آپ نے اسی زمین کو اختیار فرما لیا، اسی زمین کو پسند فرما لیا، اور آپ کے سفر اور نقل مکانی کہ سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ الرحمہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ ہجرت کر گئے، یہ خبر قرب و جوار اطراف میں آس پاس کے علاقوں میں پہنچتی ہے. چونکہ جب سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ الرحمہ مقبول آباد وہاں چانچویل سے جانا پہچانا جاتا ہے، جب اس سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت مغل سلطنت کی حکومت تھی، اور مغل سلطنت کے عمرہ وزراء یہ خاندان بخاریہ کی جاہ اور حیثیت سے واقف تھے، بلکہ مغل سلطنت کے بہت سے عمرہ اور وزراء یہ خاندان بخاریہ کی عقیدت مند بھی تھے. چنانچہ ارباب اقتدار اور وقت کے حکمران نے سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ رحمت و رضوان کے لیے زمین کی جاگیرات آپ کو عطا فرما دی. پھر اس وقت یہ منصب دیوان پر، منصب دیوان سے مراد نیائے کرنے کا پد، وہ پد جس پد پر براجمان ہو کر انسان لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، تو اس دیوان منصب پر دو بھائی براجمان تھے، جن میں سے ایک کا نام عابل خاں تھا، دوسرے کا نام افضل خاں تھا. انہی دونوں بھائیوں نے سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کے بیٹے اور آپ کے صاحبزادے سید پیار محمد کو مقبول آباد اور آپ کے آس پاس کی زمین یہ تفویض فرما دیتے ہیں، یعنی سپرد کر دیتے ہیں. تو سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان مقبول آباد ایک ویران جگہ میں تشریف لائے، اور آپ نے دین اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے کافی جد و جہد کیا اور رشد و ہدایت کا کام انجام دیا، یہاں تک کہ جہالت کا جو اندھیرا تھا وہ ختم کر دیا اور نور کا ایسا چراغ روشن کیا کہ وہ چراغ کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ روشنی دے رہا تھا، اور وہ چراغ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی دے رہا ہے. محترم سامعین کرام، سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ رحمت و رضوان گرچہ بظاہر آج ہمارے درمیان جلوہ فروز نہیں ہے، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کی روحانیت اور ان کا فیضان کل بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اوپر جاری تھا، اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اوپر جاری و ساری ہے. تو دوستو، اسی عظیم خانوادے کے عظیم فرزندوں میں شمار ہونے والی ہستی کا نام سید محمد حاشم شاہ بخاری ہے، جن کا سندل مبارک اور عرس مبارک آئندہ کل ہے 9:30 بجے سید عنایت بابا کے مکان سے سندل اٹھے گا. آپ تمام حضرات اس بابرکت مجلس میں شرکت فرما کر سید محمد حاشم شاہ بخاری علیہ الرحمت و رضوان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوستو ان کے فیضان سے مالا مال ہو. بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ کو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد